النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و ثناء الہی اور درود و سلام حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے گزارش ہے کہ ایصال ثواب دا اجتماع ہے، دعا ہے کریم مالک دی کریم بارگاہ قدسی اللہ کریم تر جامن والے ساڈے بھائی دی مسلمان دی مومن دی بخشش فرمائے۔ دعا پچھلے کردے تے فائدہ انہاں دا بھی ہوندا ہے تے فائدہ اپنا بھی ہوندا ہے۔ اللہ کریم انہاں نوں بڑی کرامت فرمائے، اللہ کریم لواحقین نوں صبر عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام، قرائے کرام، نعت خوانان مصطفیٰ اور بالخصوص سلطانی صاحب آپ تشریف فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، امام نبہانی سعادت الدارین کتاب ایک واقعہ درج کیتا ہے۔ ایک بزرگ نام دا حضرت سیدنا احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ، ایک درود شریف دی کتاب بیٹھے لکھ دے ہیں رات دا وقت آ درود شریف دی کتاب بیٹھے لکھ دے ہیں۔ وہ کیڑا سونا منظر کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ایک امتی ایک عاشق صادق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات بابرکات تے درود شریف دی کتاب تالیف کر رہا ہے۔ لوگ اپنے فارغ وقت کی کردے نے، وہ کیڑا خوش نصیب آ بندہ جڑا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس تے درود شریف دے حوالے نال کتاب تصنیف کر رہا، کتاب لکھ دے بیٹھے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں تے اس دوران لکھدیاں غنودگی طاری ہو گئی ہے۔ اجی میں او گھا ویندی ہے، تھوڑی نیند را ویندی ہے، غنودگی طاری ہوئی، نیند رائی تے نیند دے اندر غنودگی دے وچ اللہ رب العالمین دے 4 بڑے مقرب فرشتیاں دا دیدار نصیب ہو جاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، تسی سن دے بیٹھے ہو نا میری گل، یہ ٹینشن نہیں لمنی، بس تھوڑے جے بیٹھے ہیں، تسی بہت سارے بیٹھے ہو، گلاں ڈھیر انشاءاللہ ہو جاسے نہیں۔ 11 بجے تک جو میرے کل وقت ہے، تھوڑے کل وقت ہے، 4 مقرب فرشتیاں دا اس اللہ والے نو دیدار نصیب ہویا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام، 4 فرشتیاں دا اس درود شریف دی کتاب لکھن والے نو اسے غنودگی وچ، نیند وچ، اوہ وچ دیدار نصیب ہویا تے 4 فرشتے نال انہاں دی گلاں ہوئیاں۔ جبریل امین نال بھی انہاں دی گل ہوئی، اسرافیل علیہ السلام نال بھی گل ہوئی، میکائیل علیہ السلام نال بھی گل ہوئی، اسرائیل علیہ السلام نال بھی گل ہوئی۔ جڑی اسرائیل علیہ السلام نال ملک الموت نال گل ہوئی ہے نا، چونکہ موت دا ماحول ہے اس حوالے نال ملک الموت دے حوالے نال میں گل کراں۔ جڑی آپ علیہ السلام دے نال انہاں دی گل ہوئی ہے نا حضرت احمد بن ثابت مغربی دی، وہ گل ہے آپ انہاں گزارش کی تھی کہ اے ملک الموت، اے سیدنا اسرائیل علیہ السلام، میری جس لئے روح قبض کرو نا، نرمی کرے آئے، مہربانی کرے آئے، روح قبض کرن دے وقت نا شفقت کرے آئے۔ تو جڑا اسرائیل علیہ السلام جڑا جواب ارشاد فرمایا ہے نا، وہ جواب لکھ کے رکھن دے قابل ہے، دل دی تختی تے لکھن دے قابل ہے، تے عمل دی اس تے ضرورت ہے، سنو احتیاج ہے، سنو لوڑ ہے تے عمل دی۔ اس لئے سیدنا اسرائیل علیہ السلام جس لئے انہاں گزارش کی تھی نا، بھئی میری روح
آسانی نال نرمی نال قبض کرے آیا۔ تو اس لئے کہ اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے کثرت نال درود پڑھیا کر، تیری روح نرمی اور آسانی دے نال قبض کر لئی جا سی۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے اور ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری روح آسانی نال قبض ہو رہے تو انہوں چاہیے کہ درود شریف نو اپنی زندگی دا وظیفہ بنا لوے، جو روح نکلنے جان نکلنے آسانی ہو سی، جان نکلن دی روح نکلن دی آسانی دے حصول واسطے اور نرمی پاون واسطے اور اس عذاب تو بچن واسطے جڑا روح نکلن دے وقت جڑا عذاب ہوندہ ہے تکلیف ہوندی ہے، اس تکلیف تو بچن واسطے جڑا بہترین اور مؤثر ہتھیار ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے درود و سلام ہے۔ بہترین اور مؤثر ہتھیار جڑا ہے وہ درود شریف۔ اتنی تکلیف ہوندی ہے روح نکلن دی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث بیان کیتی ہے کہ جڑا کافر ہوندہ ہے، فاجر ہوندہ ہے، مشرک ہوندہ ہے، غیر مسلم، او دی روح تے انج نکل دی ہے بھائی جی میں کسے دے اندر بیر دا سکا ڈھنگور ہوئے تے او دے اندروں چھک کے بیر کٹھیوے تو انہوں جتنی تکلیف ہوندی ہے تے لیراں کر دیندہ ہے اور زخمی کر دیندہ ہے، اتنی تکلیف ہوندی ہے۔ یا جی میں بیر دے ڈھنگر تو تے کپڑا ہوئے تے او لیراں میراں کر سٹیندہ ہے تے کاشا پلے نہیں رہندے، اتنی تکلیف ہوندی ہے۔ پر مومن نو جڑی روح نکلن دے وقت جڑی مومن دی کیفیت ہے، ایک اچھے اور نیک اور پارسا اور عفیف انسان دی جڑی کیفیت ہے، مسلمان دی یہ کیفیت ہے کہ اس کی اس لئے روح نکل دی ہے تے انج دے نکل دی ہے جی میں پانی دی مشک چوں پانی دا آخری چوکا لاسٹ ڈراپ نکلدا ہے، آخری قطرہ نکلدا ہے تے مشک نو کچھ نہیں ہوندہ، پتہ ہی نہیں لگدا۔ مومن دی روح جس لئے نکل دی ہے انجے وان نکل دی ہے جی میں پانی دی مشک کی جو آخری قطرہ نکل ویندہ ہے تے محسوس ہی نہیں ہوندہ۔ یا دوسری جڑی ایک حدیث پاک اچھ کیفیت بیان کیتی گئی ہے وہ اس انداز اچھ بیان کیتی گئی ہے کہ مومن دی روح اس طرح نکل دی ہے جی میں آٹے دے وچوں وال چاہ لویوے تاں کوئی اس وچ تغیر نہیں ہوندہ، تبدل نہیں ہوندہ، کوئی اس وچ پرابلم نہیں بڑھتا۔ تو اسی طرح مومن دی جڑی روح ہے آسانی دے نال نکل ویندی ہے۔ تو اس نو مزید آسانیاں پیدا کرن واسطے درود شریف دا وظیفہ جڑا ہے اس نو زندگی دا اپنا حصہ اور جز رکھنا چاہیے عملی اعتبار نال۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ روح آسانی دے نال نکلے او دے واسطے ایک اور ہتھیار بھی مؤثر ہے۔ وہ ہتھیار ہے علماء نے بیان کیتا ہے کتابہ دے اندر کہ جڑا بندہ مسواک دا عادی ہوتا ہے، جڑا مسواک دا ہیبیچول ہو گئیتا ہے اور مسواک نو عادت بنا لیندہ ہے تو او دے جڑے کئی فوائد ثمرات اس دے جڑے منافع جات انہاں چو ایک منفعت ایک منافع یا ایک مزہ اے بھی ہے یا ایک فائدہ اے بھی ہے مسواک کرن دا کہ مسواک کرن والے دی روح بھی آسانی دے نال نکلتی ہے۔ تو مسواک نو اپنی زندگی دا وضو دا حصہ بناونا دین اچ نہ صرف منہ صاف کرن دا یا دند صاف کرن دا حکم نہیں بلکہ منہ اور دند صاف رکھن دا حکم ہے۔ کرنا تے رکھنا ان دو دا تھوڑا جا فرق ہے۔ صرف دند یا منہ صاف کرن دا حکم نہیں بلکہ انہوں تسلسل دے نال پرماننٹلی انہوں صاف رکھن دا حکم ہے۔ تے رکھین دے کیویں یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت تے عمل پیرا ہوئی وے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سیرت طیبہ دا اگر مطالعہ کریوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تے سفر اچھی مسواک نال رکھ دے آن اور آپ جس لئے سفر تو واپس آمدے آن اس ویلے ہی مسواک کر دے آن اور جس لئے آپ رات میں کسی وقت آپ دیاں اکھاں نیندر تو بیدار ہو دیاں آپ اس وقت اٹھی کے بھی مسواک استعمال فرمائیں دے آن۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ایک اور حدیث ہے آپ فرمایا بھئی تو اڈے چون کوئی شخص اگر تہجد دے وقت بیدار ہوئے سن دے بیٹھے ہو نا میرے بزرگوں
انہاں بزرگاں دی توجہ میرے والے پاسے کہیں نہیں، میں گھر دیاں کوئی نہیں کریندا بیٹھا، میں نبی دی حدیث سنا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد ہے کہ تواڈے چوں جڑا بندہ رات نو اٹھے، تہجد دے وقت بالخصوص اٹھے، اونوں چاہیے کہ جس لے صفائی کرے تے اپنے منہ دی صفائی کرے، مسواک کرے۔ کیوں؟ جو اس وقت بلکہ مطلقاً فرمایا کہ جس لے بندہ مومن دی زبان چوں منہ چوں جس لے قرآن نکلدا ہے نا، تو فرشتے جڑی شے بھی نکلدی ہے نا تے فرشتے اس مومن دے منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ کے جڑی شے نکلدی انہوں لے لیندے، لہذا منہ صاف رکھو۔ جو ملائکہ توڑے منہ تے منہ رکھنا ہے، انہوں نے منہ رکھنے چ تکلیف نہ ہوئے، اپنا منہ جڑا ہے نا وہ صاف رکھو۔ تا اس حوالے نال یہ ساری کچھ سستی ہے، کاہلی ہے، بعض مصروفیت ہوندی ہے، بعض سانو اس حوالے نال اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوندا، بعض اوقات اسی ویسے سستی کر وینے آئے یا علم نہیں ہوندا۔ تو بہرحال ان چیزاں دا اہتمام کرن دی ضرورت ہے۔ حضرات محترم مکرم، جس حوالے نال اسی بیٹھے ہیں، اس حوالے نال ایک اور گزارش عرض کرام۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام نو مختلف مقامات تے بلند فرمایا ہے۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا معراج ہے نا، تے معراج سرکار نو ایک باری نہیں ہویا۔ امام شارانی دا بیان ہے کہ ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نو کل 34 معراج ہوئے، 33 معراج منامی ہیں، یعنی نیندر دی کیفیت ہے۔ 34واں معراج جڑا ہے یہ مشہور ہے، جڑا عوام الناس مسلمانوں دے اندر ایک معراج جسمانی ہے، فزیکلی جڑا معراج ہویا ہے، یہ ایک معراج معروف ہے اور مشتہر عالم اسلام اور عوام الناس۔ باقی علماء جانتے ہیں کہ باقی 33 معراج ہیں جڑے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معراج منامی یعنی نیندر دی کیفیت ہوئے نے۔ تا جی میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معراج ہویا نا، انہیں باقی نبیوں نو بھی اللہ پاک نے مختلف مقامات تے بلند کیتا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے بڑے دادا بابا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نو بھی اللہ پاک نے آسمانہ تے زمین دی بادشاہت بھی کھائی، جی میں قرآن حکیم اچ بیان ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرمایا اسی طرح اسی ابراہیم علیہ السلام نو آسمانہ تے زمین دی بادشاہت بھی کھائی، سیر کرائی۔ تو گویا کہ ہر ایک دے اپنے معراج دا ایک حد بننا ہے، اپنی ایک لیمٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس لئے اللہ پاک معراج کروایا نا، یعنی بلند کیتا نا آسمانہ دوتے، تو جو نہ نظر ماری نا زمین دوتے، ایک واقعہ دار پیش آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس لئے آسمانہ دی بلندی تو زمین وال تکیا، تو ویکھیا کہ دھرتی دوتے ایک بندہ رب دی نافرمانی اچ مصروف ہے، اللہ دے احکامات نو پیمال کر رہے آئے، اپنی من مرضی کر رہے آئے، اللہ دی نافرمانی کر رہے آئے۔ تے بڑا خلیلی غیرت کی میں گوارہ کر دی آئی، اسی طرح مل وینے آئے نا، ساڑھا تا اپنا بیچ باقاعدہ رول ہوندہ ہے، کردار ہوندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ہاتھ نال توڑے چو کوئی برائی ویکھے تا ہاتھ نال روکے، نہیں تو مڑ زبان نال روکے، جے نہیں روک سکتا استطاعت قوت نہیں سو پاور نہیں سو تے اپنے دل وچ برائی نو پورا خیال کرے۔ لیکن تینہ درجات چوں ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے صرف برائی نو دل وچ پورا تسلیم کرنا۔ لیکن میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اگر اپنا اسی آپ جیسا لبیے تو انہاں ترین دے وچوں جڑا کمزور ترین جڑا درجہ ایمان دا اسی او دوتے بھی کھلے ہیں کہ کوئی نہ کھلے۔ چوتھا تا درجہ ایمان دا قرآن و حدیث وچ بیان بھی کوئی نہیں ہو جاتا، اسی تو اتھے نہیں کھلوتے ہیں، تا اسی تا رل مل وینے ہیں، ساڑھا تا باقاعدہ ہاتھ ہوندہ ہے نا انہاں چیزاں دے وچ اللہ پاک معاف فرمائے۔ لیکن خلیل علیہ السلام جس لئے تکیا زمین دوتے ایک بندہ اللہ دی نافرمانی پیا کرتا ہے، تے آپ فوری طور تے ضرار دی دعا کیتی، ہلاکت دی دعا کر دیتی، اور خلیل دی دعا تے مالک رد کائی نہ کیتی۔ موقع دوتے بندہ پھڑے گیا، بندہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ خلیل علیہ السلام
دوبارہ زمین وال تکیا نگاہ ماری، ایک اور گناہگار نظر آیا، زمین دوتے اللہ دی نافرمانی کر رہے آیا، تا اس لئے خلیل علیہ السلام دوبارہ ضرر دی ہلاکت دی دعا کی تھی اس بندے دے خلاف، تے اللہ رب العالمین فوری طور تے حضرت خلیل علیہ السلام دی او دعا بھی قبول کر لئی، تے بندہ موقع دوتے تیس نیس ہو گیا، بندہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا نال جس لئے دوئے بندے مر گئے نا، تے مڑ تری باری نگاہ ہماری تے ایک اور شخص نظر آیا، آپ نے او دے واسطے ہلاکت دی دعا کی تھی تے باری تعالیٰ او بھی قبول کر لئی، مڑ نبیاں دیاں ولیاں دیاں نہ مننے تو اور کہیں دیاں مننے، مجبوری تے بان کہیں دی کائی نہیں سو مہربانی فرمائندہ ہے، ولیاں دا نبیاں دا مقام ایسا بنایا سوے نہیں بھئی انہوں کہیں دی مجبوری ہے کوئی فورسفولی یہ کام کردہ بھی آئے، امر مجبوری نہیں کردہ، اے اللہ رب العالمین دا انہوں دے نالے پیار دا معاملہ ہے، وہ مقرب اتنے نو کلوز اتنے نو، وہ جڑیاں آنکھیں نا چونکہ وہ آتے بھی وہ ہے نا جڑیاں رب نو پسند ہو دیاں نا تو موڑو وہ انہوں دیا من لیندا ہے۔ خلیل علیہ السلام تریے بندے دی ہلاکت دی دعائے ضرر کی تھی، ہلاکت دی دعا کی تھی، اللہ رب العالمین اس بندے نو بھی موقع دوتے جس لئے گناہ مصروف آنا اس لئے اس بندے نو ختم کر دیتا، جلے ترائے بندے مر گئے نا حضرت خلیل علیہ السلام دی دعائے ہلاکت نال، اس لئے اللہ رب العالمین خلیل دے زمین تے تکن تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو یہ حکم دیتا کہ میرا خلیل ہون یہ زمین وال ویکھے نا تے کوئی بندہ تینو اگر گناہگار نظر آوے ہون میری بارگاہ چو دی ہلاکت دی دعا نہ کری، کیوں؟ اے بندے مینو بہو پیارے نہیں، تو تا سارے موقع تے مرائی ہوئی، اے مائی ویتا پیا اللہ ہی تا ویکھ رہا، او سمیع بصیر علیم انہو علیم بذات الصدور دی شان والا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ دی شان آن پان والا ہے، وہ بھی تویدہ پیا۔ اللہ فرمایا میرا خلیل ہے کال نہ کارن، اے بندے انج نہ مرا، میرا اپنے بندے نال ترائے موقعوں دوتے سلوک ہے، میرے اپنے جڑے بندے نا ترائے موقعوں دوتے اے مواقع بن سن، ترائے موقع ہو سن، تے میں وہ کس سے موقع دوتے ہی مہربانی کر سکنا، آؤ میرے بزرگوں میرے بھائیوں جڑے گل سن دے بیٹھے ہو انہاں نال میری اگلی گل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے فرمایا موقع نمبر 1 جڑا دسے آیا، اللہ فرمایا میرا خلیل تو موقع دوتے دعا کیتی وینا ہے تے اے بھیڑ ہوندے ویندے نے، تباہ و برباد ہو ویندے نے، اے تو ختم ہوئے ویندے نے، تو انہاں انج نہ مروا، اے میرے علم وچ ہے میں سارا کچھ جاننا، اے جے بندہ مرن تو پہلے توبہ کر لوے تو موقع تے نہ مرا، اینو اجن تائی مولت دیونی ہے، جے مرن تو پہلے توبہ کر لئی تو میں دے زندگی دے گناہ معاف فرما کے دی بخشش دا فیصلہ فرما دے۔ ایک چیز دے کہ میں دی توبہ قبول کر لئی سا، اگر مرن تو پہلے توبہ کر لوے تو میں اس دے گناہ جڑے نا وہ ختم کر دے سا اور یہ دے حال تے کرم کر دے سا، تو یہ بالفرض یہ توبہ نہیں کردہ۔ موقع نمبر 2 اللہ فرمایا بھئی تو آن دی سپاٹ بندے نہ مروا۔ موقع نمبر 2 یہ بھی آ سکتا ہے جے میں اس بندے نو مرن تو پہلے فرض کیتا نہیں معاف کردہ، یہ توبہ نہیں کردہ، میں نو معاف نہیں کردہ، یہ مر ویندہ ہے، یہ عالم برزخ نو چلا ویندہ ہے، قبر نو چلا ویندہ ہے۔ اللہ فرمایا میرا خلیل ہے جے پچھلے رل کے اے دے ہاتھ کے چھے دعا دے ہاتھ چچائے تو میں اس بندے نو قبر چی معاف کر چھوڑے سا۔ میرا خلیل جے پچھلے ہاتھ چچائے نو دعا دے، اے اسی انیا نہیں آئے بیٹھے، اڈے مطلب مصروفیت دے وقت چھے اور اس سردی دے اور ایک بارشی جے موسم دے وچ انیا نہیں بندے کٹھے ہوئے بیٹھے، ادھا اسلام وچ باقاعدہ کنسپٹ موجود ہے، ادھا تصور موجود ہے، ادھا نظریہ ایک آئیڈیالوجی اس کی موجود ہے، اس بنیاد تے آئے بیٹھے آئے۔ اے خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا، ایک گل سمجھا دیتی کہ میرا خلیل موقع تے بندے نہ مرا، توبہ کر لئی سی، یہ توبہ نہ کی تھی اس نے تو پچھلے دیا دعاواں مؤثر ہو دیا، میں انہاں دعاواں دی برکت نال معاف کر دے سا۔ ہن ذرا گل سمجھنا میرے بزرگوں میرے بھائیوں، تو انہوں بہت دانشور ٹکر سے
بڑی بڑی پڑھی لکھی تو دنیا ٹکر سی، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر تھوڑے سر تے آ کے سوار ہو کے تو تھوڑے تے اپنا علمی اور روب چھاڑن دی کوشش کر سن، لیکن یاد رکھنا کوئی اتنا ہی دانشور ہوئے نا جڑا مسئلہ اللہ اپنے خلیل نو سمجھایا نا وہ مسئلہ پکا راسی، جڑا قرآن و حدیث تو ثابت ہے نا وہ مسئلہ پکا راسی۔ دانشوری دا یہ مطلب نہیں ہوندہ بھئی بندہ آکے تے دین اسلام شرع مبین دین متین آکے کوئی کمی بیشی کرنا شروع کر دے وے، وہ جڑا رب ایک اختیار رکھے آئے، جڑا رب ایک کرم کرے ہندہ ہے، یہ دعاواں دے صدقے معافیاں دے ہندہ ہے، تو اللہ جانے انہا دانشورانوں کیا رول ہے، یہ کیوں نہیں بندے دی مغفرت والے پاسے امن دیں دے، یہ تو رب جو ایک کرم کیتا ہے۔ تو جڑا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اللہ فرمایا میرا خلیل یہ آپ نہیں توبہ کریں گا، پچھلے بھی دعاواں کوئی نہیں منگ دے پے تو مڑ آمنا جڑے قیامت تلے جڑے مایا کول نہیں سوں، یہ اللہ فرمایا میرا خلیل ہے آمنا مایا کول نہیں سوں، تے جے میری مرضی کی تھی تو میں اس لئے چھوڑ دے سا، میں معاف کر دے سا، میرے بندے بہو میں نو پیارے نہیں موقع تے نہ مروا، میں ترائے مقامات میری جس لئے مرضی چاسی میں کدائی نہ کدائی اس بندے نو معاف کرن دا فیصلہ فرما دے سا۔ جڑا دعائیں اللہ جڑا پوائنٹ ہے، یہ جڑا اسی دعا بیٹھ کے کرتے آئیں، یہ دعا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے، یہ ایک مومن نو اللہ رب العالمین نے ایک بڑا اودی فیور ایک ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم دی صحیح سند حدیث ہے، کمزور نہیں، ضعیف نہیں، گل چرندی پھردی نہیں، جڑا بندہ فرمان مصطفیٰ توجہ نال سن سکتا ہے اودی قسمت عظمت و سلام ہوئے تے او سن لوے حدیث پاک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشاد ہے، یہ صحیح مسلم دی حدیث سے کوئی میرے ریفرنس اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو بے شک کر لیا کرے، نو پرابلم، علماء بھی بیٹھے ہوئے نہیں۔ صحیح مسلم اس حدیث پاک کہ میرے آقا دا سچا سچا اور مستند فرمان ہے، حضور فرمایا جس لئے کوئی مسلمان کسے ادر پرسن واسطے کسے بے مسلمان واسطے او دی کانڈ مگر دعا کرتا ہے، یعنی یہ کول کوئی نہیں ہوندہ، ایک بندہ چانگ شہر بیٹھا ہے، لاہور بیٹھا ہے یا ملک تو باہر بیٹھا ہے، فارن کنٹری سے چلا گیا ہے، ایتھے کوئی بندہ دے واسطے دعا مانگدا ہے، او بائی فیس نہیں مانگدا پیا، پھس پوشت، او بندہ کول کوئی نہیں جدی فیبارے چھ دعا کر رہے آئے۔ حضور فرمایا جس لئے پھس پوشت کسے واسطے دعا مانگی جان دیئے تے ایسے فرشتے ہوندے جڑے رب انہاں نو باقاعدہ پوسٹ کیتے ہوندہ ہے، انہاں دی ریسپانسیبلٹی یا ہوندی ہے، انہاں دی ذمہ داری بھی یا ہوندی ہے، وہ دو ایک کام کر دیں، ایک کام یہ کر دیں کہ جس لئے کوئی دعا منگدا ہے نا کسے اکھو دور جڑا کول نہیں ہوندہ، اٹھر ہوندہ ہے، دور ہوندہ ہے، غیب ہوندہ ہے، وہ جدو غیبات چو دی فیبارے چھ کوئی ایتھے بیٹھ کے دعا منگدا ہے، پہلا کام فرشتے دے ذمہ ہوندہ ہے بھئی تُسی آکھنی ہے آمین، تُسی کیا آکھنی ہے؟ اجلے اسی دعا منگدے ہیں نا تو اس لئے سانو بھی آمین آکھنی چاہیے ہے کیونکہ فرشتے دا طریقہ ہے۔ وہ لجنے اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو تو اڈی ڈیوٹی ہے تُسی آمین آلے ہو، تُسی کون ہو؟ بیٹھے ہو نا اسی بھی سارے آمین آلے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا کہلے بول لوے آئے، تُسی جنے آمین آلے ہو، تُسی آمین آکھنی ہے، ایک کام نمبر ایک، وظیفہ نمبر ایک توڑے ذمے، اور سیکنڈ ڈیوٹی توڑی یہ ہے بھائی جس لے یہ بندہ دعا کرے تے جیڑی دعا کرے بندہ اس لئے تُسی کیا کرنا ہے بھائی تُسی آکھنا ہے باری تعالیٰ جیڑی چیز اس بندے دے واسطے تیرے کلوے منگدہ بیٹھا ہے اوہ چیز اس نمی عطا فرما۔ سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں، جیڑی او دے واسطے منگدہ بیٹھا ہے نا باری تعالیٰ اوہ اس نمی عطا فرما۔ ہون تھوڑا جی آگا دے دوتے میں چند فکرے بولانا تے ثابت ہو گئی سی کہ یہ دعا سی گویا کہ جڑی کسے واسطے منگدے بیٹھے ہیں او دے واسطے تو منگدے ہی بیٹھے ہیں، در اصل اپنے واسطے دعا بیٹھے منگدے آئے۔ جو جدو کسے بندے واسطے عقیدہ ہے وہ کول تا کوئی نہیں، جو سڑا بزرگ بھائی مسلمان فوت ہو گیا ہے وہ کول تا کوئی نہیں اس وقت تاں تو دے سارے ثواب واسطے جمع ہے تو غیبہ سے ہو گیا نا، اٹھر ہو گیا نا، کول کوئی نہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر ذرا غور کرو جس لئے اتنے مجمع آکھنا ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے دی بخشش فرما تے جنہاں نو آپ گلیا سو نوریاں نو انہاں دعا آکھنا ہے آمین تے کام بنیا کہ کوئی نہ بنے بولو نا جدو فرشتے آکھسن آمین۔ اچھا ایک تو میں نو دسو میرے بزرگوں میرے بھائیوں انہاں فرشتے نو گلیا کھائیں بولو نا انہاں فرشتے نو کہیں گلیا جنہیں ٹھاٹے چھ اللہ آکھ سکتے نو تا آکھو چاہ
انہاں فرشتے نو کہیں گلے آئے؟ کہ دعا کون پہ منگوائندہ ہے؟ رب تا اگتو پا کے لا تاخذہ سنتم ولا نوم، نہ سمندہ ہے نہ غلمدہ ہے، نہ رولا نہ رپھاڑ نہ دی کہ چھٹی ہو دا کھڑا دفتر ہے بھائی ستا پہ آتے فرشتے آکے رب کو جو غلامہ چھے آو اج زمین دوتے رہنے دے ویک کے امنے آئے، زمین دوتے اچھا موسم ہے اج ویک کے امنے آئے، معاذ اللہ یہ تصور بھی شرک اور کفر ہے، ایسا تو سوچنا بھی ناجائز ہے. It's unlawful in Islam to think something about this. اس طرح کی تو سوچ بھی جڑی ممنوع ہے، منع ہے. آپ کلیندہ ہے کہ دعائیں بھی آپ منگوائندہ ہے، یہ بڑھ کوئی مذاق ہے؟ بھئی وہ آکھے بھئی تساں وہ دعا منگ سرتے تسی آکھے آئے اللہ قبول فرما، کلیندہ ہی آپ پہ آئے، تے دعائیں بھی توفیق بھی تو آپ دے رہے آئے، تے فرشتے کل آمین بھی کروا رہے آئے. بڑے دا مطلب مذاق نہیں، یہ دین ہے. رب مذاق نہیں کرے اندہ، رب اپنے بندے دی بخشش دے بہانے بنا رہے ہیں. اور سیکنڈ پوائنٹ ہوتی اگر میں تبصرہ کرام، جدو آقا کریم علیہ السلام میں فرمایا بے فرشتے اس لئے دن باری تعالیٰ جڑی او دے واسطے منگی سنا دعا جڑی شہدہ سوال کیتا سو او اس نو عطا فرما جلے اس یاد دے باری تعالیٰ دے گناہ معاف فرما. ادو بھائیہ اے بھی یاد دے یا اللہ اے دے بھی گناہ معاف فرما. یہ تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، تو بولتا بھائی تینوں کو جواب دیتا بھائی سے یا اللہ دی لفظشاں معاف فرما. اے دعا اکسن یا اللہ اے جڑا آتا بیٹھا ہے اے دیاں بھی لفظشاں تے ختامہ معاف فرما. بڑے ایک بندے آدھر یا اللہ جنت الفردوس اچھ بلندو پالا اچھا مقام عطا فرما. فرشتے آدھر یا اللہ تے اے نو بھی جنت الفردوس اچھ بلندو پالا اچھا مقام عطا فرما. جدو اکھیندہ یا اللہ سن نبی پاک کی شفاعت عطا فرما تے فرشتے آدھر باری تعالیٰ اے نو بھی شفاعت عطا فرما. تو بھائی یہ او دے واسطے نہیں سے منگ دے بیٹھے، او دے واسطے تا منگ دے ہی بیٹھے ہیں. یہ نال اپنا ہی لوڑ کے پیچھ نہ بھی آیا، یہ نال سانو بھی اس کا فائدہ ہوندہ بھی آئے. تو اس واسطے جدو ایو جائی ٹھار تے آ بنیوے تے آ کے سائیں نہیں بنیندہ فرشتے انو اس کام تے لا بنیندہ جو ساڑھے آگ کے چی او دعائیں منگ دے رہے ہیں. تے کیا عجب ہو سی جڑے نہ دو تچ پانی گھت دے، نہ کئی دے چوری پٹھے کپین دے، نہ ناپ تولچ کمی بیشی کر دے، نہ اللہ دی عبادت چھوڑ دے، نہ اللہ دی نافرمانی کریں دے. پاک پاک معصوم فرشتے ملائکہ جلے او رب دی بارگاہ دے وچ آتے یا اللہ قبول کر لائے، یا اللہ انہوں وہ چیز عطا فرما. تے ضرور اللہ رب العالمین انہاں دی منگی ہوئی دعا اس بندے دے فیورے چی قبول کردہ ہے اور مجمع علیہ دے حق چی قبول کر لیندہ ہے. کیونکہ فرشتے پہ جرمیں جڑے دعائیں دوتے آمین ہی آتے پیر تے ساڑھے واسطے دعائیں منگتے بھی بیٹھے ہیں. ایسی بندے ایک منٹ کر دے آتے آدھے آجی بس دعا کریں آدھے آئے نا یہ تو ملاقات ہوندی ہے تے کیا دیا دعا کریں بھئی بندے آدھے دعا کریں. اور یہ بھی ساڑھا عام طور تے میرا تے نظریہ بجی ہو جا بندہ یہ نا انہوں آگ چھوڑو بھئی دعا کریں. اس توقع دوتے اور اس توقل دوتے، اس امید دوتے، بھروسے دوتے. بھئی کیا پتا بھئی اس دی اللہ قبول کر لے. ضروری تو نہیں بھئی یہ دے نال سکول دیا کدھا جتنا ٹائٹل لگ گئے ہوئے بھئی حضرت علامہ فہامہ مولانا فلانا ٹھگانا پیر طریقت رابر شریعت غوث دوران فلان فلان. ضروری تو نہیں بھئی پیر اور ساری کاد ملنی کھلوتے ہونے کہ تاں دعا قبول ہوندی ہے. دعا تا میرے بھائی کسے وقت کہیں بشر بھی قبول ہو سکتی ہے. تا کسے نو حقیر نہیں سمجھنا، کسے نو معمولی انسان نہیں سمجھنا. دعائیں کی ریکویسٹ کیتی جا کہیں بشر دی دعا تیرے حق کچھ قبول ہو گئی، تیرا کام بڑھ گئی سی، تیرا کام بڑھ گئی سی. تو اس واسطے ان چیزوں دی غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ جدو بخشش فرمائندہ ہے نا تو میں ایک بڑا میرا ایک معروف یا فکر ہے اور میری عادت ہے ہر جگہ دوتے بولن دی. میں کل بھی بولیا، میں رات بھی بولیا اور موڑ بولندہ بھی ہاں. میں آنا ہے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. کائی ادا تا پسند آئی وہی سو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. ایوری مین شوڈ ٹرائی ہز بیسٹ. کلائی کا کام بانی وہی سی. کئی گال دوتے تو مولا کریم راضی ہوئی وہی سی. میں آتا ہوں بھائی اے بندے دے ہاتھ چھ تسبیح ہوندی ہے نا تے بعض اوقات بندے آتے نا بھئی اے میاں اے فلانا بندہ تسبیح چاہی ودا یا ادانے والی تسبیح یا آئے بٹن والی تسبیح او تسبیح چاہی ودا میاں سانو بھی کھائندہ ہے، میاں ساٹھے بھی کھامن واسطے چاہی ودا ہے. یار مان لینے آئے تاہاں دے بھی کھامن واسطے چاہی ودا ہے. یہ تو بھی مسلمان اے ہوئی مسلمان کئی بغیر نمبری کئی کلاشنی چاہی ودا ہے بیچو تا تسبیح چاہی ودا ہے. تینوں کیڑا ڈر لگدا پہ جی تسبیح مینوں ہی کھائندہ تو ڈرنا ہے تسبیح تو
بعض اوقات لوگوں کی تنقید کی روٹین ہوتی ہے، انہوں کا زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے بھائی کئی نہ کئی گل کر دے بڑی باہیں نفع دی باہیں نقصان دی. کچھ لوگوں کو سیلف پروجیکشن دا اتنا ایک خمار اور فوبیا ہوتا ہے، بس میری گل نہیں کرنی چاہیے میری. وہ جی میں نواں کسی علاقے ایک مولوی صاحب گئے نا تو اس اعلان کر دیتا بھائی کھوتا حلال ہے. کھوتا وہ رولا پائے گی عوام میں، اس کا میرا چیلنج ہے کرو علماء دنیا دے کٹھے کھوتا حلال ہے میں ثابت کرنا. وہ گل ٹور پئی وہ علاقے دے سارے علماء فقہا جمع ہو گئے، پیڑ لگ گئے. اس کیا بھائی مولوی صاحب تو آ کہ کھوتا حلال ہے. ہن بھی کھاؤ سا کہ ہاں کھوتا حلال کوئی نہیں، کھوتا ہے حرام. تو کہ میں ایک طریقہ ڈھونڈیا بھائی میں جو نواں آیا تو میں کیویں تے اتنے مشہور ہی ہونا، کیویں تو میں تعارف ہی کرواونا. میں تو تانوں کٹھا کرنا بھائی تسی کٹھے ہو لو تعارف ہو وئی سی. میں تو یہ وچوں ایک نا یہ موقع تلاش کیتا بھائی کری ہو جی گل کرے نا بھائی آپ ہی کٹھے ہو وئی سی. ایک بندے نے افسوس ہویا اس کہ میاں میں اذان دینا تے مسجد نمازی کوئی نہیں ابدا. یہ کوئی سیاںا بندہ کولو ٹپیا اس کہ اذان دیتی کھلائیں، اس کہ دیتی کھلو سا کہ ایک باری اور چلے. اس دوبارہ اذان دیتی نا تو سارے سردار جناب گھٹن چاہ کے آگے تو دوئی باری اذان کیوں دیتی اس کا بے کھولتا آئے نہیں. یہ ساڑی فطرت ہے، یعنی اچھائی والے پاس نہیں آمنا. اچھا تا سال تو اذان ہوندی پئی اسی نماز تے نہ اسی. میرے پیڑ چے واقع ہویا میرے اپنے ذاتی جتھے میں 15 سال تو الحمدللہ فی سبیل اللہ جمعہ شریف پڑھا رہے الحمدللہ. میری اس مسجد واقع ہوا ساڑھے ایک مؤذن بزرگ حاجی صاحب وہ کدائی انہوں نے 2-3 رات کا تھکیڑا تے نیند رائی. وہ کدائی مغرب لے ستے تے عشاء لے وہ کدائی اٹھے تے انہوں نے کہا ایڈی چاس دی نیند رائی بھائی اٹھی کہ انہوں نماز فجر دی اذان چا دیتی ہائی وقت عشاء. جو ایڈا رولا پہ آ جناب وہ جڑے کدی عید تے نہ لگے اللہ دی قسم وہ بندے وہ بھی فون کرنے لگ گئے اے میاں کی ہویا کھلا ہے اے میاں کی ہویا کھلا ہے. میں کہا اے آ کے نو سمجھاؤ بھائی کی ہویا کھلا ہے. یعنی یہ بندیاں دی فطرت کائی نہ کائی ہے میں گل کر چھوڑنی. انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے ہے اور دعا واسطے اگلے نو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی مسلمان نو کسی بشر نو حقیر سمجھنا اے اپنی بربادی کرنے والی بات ہے. کیونکہ وہ بخشش دے بہانے بنائندا ہے تے کدی کدی انج دے بہانے بنائندا ہے بھائی عقل حیران ہو بیندی. گل تصویر دی کردا پیا تے موڑی تھا ایک اور گل بھی نال کر دیواں اس نو تھوڑا جہا بعد وچ. امام سیوطی لکھیا شرح صدور وچ ایک واقعہ ایک بندہ فوت ہو گیا تے علاقے دا بہت عجیب بندہ ہے یعنی کوئی دا کام چنگا کوئی نہیں من نہیں کردا اپنی مرضی دی زندگی گزریندا ہے. بندہ فوت ہو گیا دفنی گیا کئی بھی کاشا وچ ڈھائے پئی وہ جامن واسطے تھوڑی جی قبر انہوں نے کھولنی پئی. کیا بے دل قبر ہو دی اتنی وسیع اور کشادہ ہوئی پئی ہے جی میں بصرہ شہر دے موٹے گھوڑے بجامن اللہ کھلا میدان آئی. امام سیوطی لکھیا ہے چلدی پھر دی اخباری گل نہیں ہے ڈائجسٹ نہیں. امام سیوطی شرح صدور وچ لکھیا ہے تا حد نگاہ اور ریس کورس جتھے گھوڑے بجدے ہیں اتنے اس وڈے میدان کتنی اس بندے دی قبر وسیع ہو گئی تے بندے حیران رہ گئے بھئی یہ کام نہیں چنگا کوئی نہ تے انہوں قبر گھٹن دی بجائے قبر انہوں وسعت دے چھوڑی اور قبر کشادہ ہو گئی ہے تے یہ تو بڑا کام بن گیا ہے. تے بندے وہ گھر گئے تے پوچھے ہوتے بھئی یہ کیڑا کام کریں دا اسی عام طور تے جانتے ہیں بھئی کوئی کام نہیں چنگا نہ دی کمپنی ٹھیک نہیں یہ ہر وقت ولگیرٹی ہوندی ہے ولگر قسم دے عجیب و غریب بد معاش لوگ ہوندے ہیں جڑے دے آسے پاسے ہوندے ہیں. انہوں معاملہ یہ کیویں اللہ دی کرم نوازی ہو گئی. وہ دی بیوی کو سوال کیتا عوام نے وہ دی بیوی جڑا جواب دیتا ہے نا وہ ساڈے لئی براہ راست سب واسطے یکساں مفید ہے. جڑا دا بیوی جواب دیتا ہے وہ میرے واسطے علماء واسطے تواڈے واسطے بزرگاں واسطے بھائیاں واسطے میرے دوستاں واسطے سب لئی ایکولی او مفید ہے مؤثر ہے فائدہ مند ہے یوزفل ہے. وہ جواب کیڑا اس کہ توانوں ہی پتہ ہے او دی بیوی آکھیا میت دی توانوں ہی پتہ ہے تے مینوں ہی پتہ ہے یہ کام چنگا کوئی نہ. پر جدو مسجد چ اذان شروع ہوئے آنا ایک دا کام ہے ہاں اذان شروع ہوئے آنا سارے نو آگئی چپ کرو پڑھنی تنگے کائی نہیں کم از کم توحید تے رسالت تقید تا چپ کر کے سن لو. جدی بخشش دی وجہ بنی ہے تو مر چپ کر کے اذان سننا اللہ دی بخشش دا بہانہ بنا چھوڑا. جدی بخشش دی وجہ بنی ہے تو مر چپ کر کے اذان دا سننا
اور خالی اذان دا سننا وہ بھی اسی جناب وہ دے وچ بھی اسی 2 نمبر ہی کر رہے ہیں جی ٹی وی دی آواز چ بند کر دیں تصویر انہیں چلدی رہندی اذان دا جواب دینا ضروری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگو اگو مؤذن آکھے پیچھو پیچھو جناب تو سامنے آکھے جڑا سندا بیٹھا ہے تے اللہ بہانے بنیندا ہے میں گل تسبیح نہیں کردا پیا ہوں بھائی ایک بندہ آتا ہے میاں یہ تسبیح ساڈے بھی کھاون واسطے لئی ودا ہے ایک تا تسبیح تو ڈرنا نہیں چاہیدا تے دوئی بات ہے یہ بھی کھاون واسطے لئی ودا ہے تو میاں چنگی گل ہے کاشا چنگی بھی کھائی سو نا تری گل یہ ہے جڑا بھی کھاون واسطے پہل فرض من لینے ہیں بھائی کھاون واسطے لئی ودا ہے یہ ہاتھ پتی ودا جی بھی کھاوا بھائی میں لوگ آخر بڑا صوفی اور بڑا عظیم انسان ہے بڑا پایا سے عفیف ہے پاک دامن ہے پارسا ہے بڑا نیک صالح انسان ہے انہیں جو بڑا تاثر تو اچھا ہی دے رہا ہے نا امپریشن تو اچھا ہی دے رہا ہے نا معاشرے دے وچ ایک سوسائٹی دے اندر چلو اچھائی دی ہی تشہیر کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو پورا کر کے ڈاؤن کر کے تو نہیں نا شو کر رہے ہیں نمبر 1 اور نمبر 2 تسبیح جو حسین تے کہے ویلے تو دماغ پھر سی بھی صحیح اپنے رب دی طرف تے جی ایک بٹونی چ دبائے اس نے سبحان اللہ آگ کے تے جی ایک منکائی چ سٹے اس نے سبحان اللہ آگ کے ہو سکتا ہے کہ ہکا تسبیح دی بخشش دا بہانہ بن گئی سی لہذا ہر تھارے منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے مسلمان نو مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور یہ جے کام تو روکنا نہیں چاہیے تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کوئی ایسی شے نظر آوے تو دے وچ اصلاح دا پہلو کڈنا چاہیے تو سو ایک کوشش کرنی چاہیے بہانے کوئی نیکی دے ایسے بڑھاونے چاہیے اور اولاد دی بھی نال نال تربیت اہتمام کرنا چاہیے میری آخری گزارش میں عرض کردہ پیا بھئی اولاد دی جڑی تربیت ہے او دے بھی مختلف انداز ہے او دا ایک تے بھئی اپنے گھراں دے وچ نا ایک کوشش کرو میری آخری گزارش 2 منٹ وچ میری گفتگو مکمل اپنے گھراں چ ایک اہتمام کرو میں ایک تجربہ کیتا ہے ذاتی طور پہ میں ایک تجربہ کیتا ہے میں تجربہ تواڈے نال شیئر کرنا چاہتا ہوں بھئی اگر گھر دے وچ 2 کمرے یا 3 کمرے تانوں پتہ ہے ایتھے بچے باندھن میں بھی باندھنا اس کمرے چ باندھن باویں کچن نہیں کیوں نہیں ایتھے بیٹھ کے مطلب روٹی پکدی ہے یا کھویندی ہے ہر تھارے نا وڈیاں کتاباں نہیں نا چھوٹے چھوٹے رسالے 30 روپے دا 40 روپے دا 50 روپے دا اچھا جا رسالہ کوئی سیرت دا کوئی فقہی مسائل دا کوئی شان اولیاء دا اس قسم دے کوئی اصلاح دا جڑی معاشرتی برائیاں دی اصلاح دے چھوٹے چھوٹے معنی نکل دے او نا ہر کمرے چ رکھ دے او تہاڈا بچہ جلدی ہے چوسی او دا ذہن نامی ہوسی او دے سامنے رسالہ اسی نا ایک باری پھرول کے ضرور ویکھ لئی سی ایک صفحہ ہی پڑھ لے اس او دے علم وچ اضافہ ہوسی او دے ذہن دے بچپن وچ اس چیز دا نقش پیدا ہوئی سی اور اللہ اس نو بڑے ہو کے جس وے بڑا ہوسی تے اللہ اس نو عمل دی توفیق دے سی تربیت دا اور اصلاح دا ایک سستا طریقہ ہے یعنی تواڈے کول ٹائم نہیں باقاعدہ بچے نو کول بٹھا کے سمجھاون دا خدا نہ خواستہ تے گھر وچ رسالے رکھ دے اچھے رسالے رکھ دے ہو جویں فیضان مدینہ ہے بڑا خوبصورت او دے وچ کسے نہ کسے ایک عالم دا تعارف ہوندا ہے فقہی مسائل ہوندے نے جائز ناجائز اٹس ان لافل اٹس لافل الیگل ہے الیگل ہے اے فلان چیز ہے ہسٹری ہوندی او دے وچ سیانے بندے بیٹھے ہو گل ذرا سمجھو ہسٹری ہوندی ہے تاریخ کسے نہ کسے ولی دا فقیہ دا تعارف دی ہسٹری بیان کر دیندے نے تو اے ساڈے گھراں دے وچ اگر اے چیزاں ہو سن نا جتھے ویکھو نا ٹی وی اگر کاج نال چمڑیا کھلا ہے تو ساڈے بچے لگدے ٹپدے ضرور بٹن دبا کے کاشا نہ کاشا ویکھ لیندے نے تے اگر ٹی وی دی جگہ دتے اگر اے رسالے پئے ہو سن تو خدا نہ خاصہ جی کدے ٹی وی دا بٹن دبا بیٹھے نا تو کوئی نہ کوئی تو رسالہ ہی چاہ کے پھرول واسن نا کوئی تے بھی پڑھ لئی سن اور میں تجربہ کیتا ہے گھر چاہ کے رکھن الحمدللہ وہ بچے جڑے وہ انہاں نو اپنے طور تے چیندے بھی رہندے من پسند پڑھدے بھی رہندے مڑ سوال جواب ہی کردے اپنے بچے دی تربیت کریے کیونکہ اے انہے ہے بھائی جویں منجی لامن تو پہلے اب بھی گڑے دے آئے انہے نا اس لئے انڈیا دے نہیں بجنا پمدہ ہون کراں تے کراں کہ ہر کوئی منجی لائندہ کھلا ہے تے میرے کو تا بیجی کوئی نہیں جے تا بیجا تیار ہے انہوں کیڑا رول لائے اے اپنا بیجا تیار کر رہا ہے نہیں سمجھ آئی میری گل یہ گل چنگی نہیں لگی میرے خیال اے اپنا بیجا تیار کر لائے اے انوی نو ہر بندہ سوچے میرا آخری فکرہ میں بیٹھا فرض کیتا بھئی میں آج مر وینا میں فوت ہو وینا اللہ پاک ہر دی عمر دراز کرے میں کسی دا نا نہیں لگتا بندے موت اللہ سنتے کبڑی وینے نہیں پر ہو وینا میں اپنی گل کرے نا میں مرنا میں آج مر وینا میں نو سوچنا چاہیے
کیا میں اپنی اولاد دی اتنی تربیت کر لئیے بھئی میرے مرن تو بعد میرے جنازے دی صافچ کھلومن جو کی میری اولاد اے اپنے اُتے سوچو نا توانو میں آتا پیاں مرن دی مثال میں اپنے اُتے ڈوئیے پیغام تساں ساری برادری نو میں دیندہ پیاں میں مردہ پیاں تے میں آنا کیا میں اپنی اولاد دی اتنی تربیت کر لئیے بھئی آج زور تو بعد فرض کیتا میرا جنازہ ہوندہ ہے میں زور تو بعد کی 2 بجے جنازہ سی 2:30 بجے یا شام نو تو کیا میری اولاد نو اس قابل میں تربیت بنا کے کیتا ہے کہ میری اولاد جنازہ کھلو کے پڑھ سکتی ہے جنازہ یہ اگر میں نہیں نہ اہتمام کیتا تو مڑے میری غلطی ہے اور سستی ہے اور میری نالائکی ہے سمجھ آئی میری گل یہ مڑ میری جناب اور انہوں کلب الناس علی قدر عقولہم تے عقل مند نو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میری نالائکی ہے اگر میں اہتمام نہیں کیتا میں چاہیے ہے میں اپنی اولاد نو جنازہ سکھاواں میں دعا سکھاواں میں قرآن سکھاواں کل کوئی سپارہ بن کے ادھا سپارہ پڑھ لگن کہ یہ نوے بھائی کراچی ایک واقع ہویا میں 4 سال کراچی یونیورسٹی پڑھیا اتنے ایک واقع ہویا بھئی ایک بندہ فوت ہو گیا تے دی اولاد بجدی ودی پپا مر گیا اب کرنا کیا ہے پیو مر گیا ہے اور کرنا کہ انج دا نہ ہوئے بھئی سارے ہو ونجن تے اولاد والی تربیت اللہ کامل ہوئے جو پیچھو پوچھتے ودن بھئی پپا نو ٹھکانے کی میں لامنا ہے یہ دا بندوبست کی کرنا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ جتھے ساریاں تبلیغاں کرتے ودے ہیں تے لیکچر دیندے ودے ہیں تے کاروبار کرتے ودے ہیں تے ڈیوٹیاں کرتے ودے ہیں اتنے یہ بھی سوچنا چاہیے اپنے گھر دا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو میں مار ونجاں کوئی پچھلا کام کوئی جنازے جوگا دعا جوگا کلمے جوگا میں صبح بھی ایک اپنے بچے نو ایک درس حدیث دے گی آیا اپنی اولاد نو بھئی 3 چیزاں ساڈے تے فرض ہے آقا فرمایا ہر مسلمان ہر میرا امتی اپنی اولاد نو 3 چیزاں دا باقاعدہ سبق دے ٹیچ کرے پہلی چیز حب نبیکم اپنے نبی دی محبت دا درس دیو اپنی اولاد نو سکھاؤ اگر نہیں سکھایا تے آئی تو شروع کرو اور فرمایا سیکنڈ پوائنٹ فرمایا اپنی اولاد نو میری آل دی محبت دا درس دیو اسی کوئی نہیں سکھایا تے ساڈے اوتے فریضہ ہے ڈیوٹی ہے ساڈی اسلامک رسپانسبلٹی ہے اج اسی شروع کریے اور آخری جڑا پوائنٹ اور میرا آخری فکرہ حضور فرمایا اپنے بچے نو قرآن دا پڑھنا سکھاؤ اسی ہر شے سکھا چھوڑیے سوائے قرآن کو دعا اللہ دی بارگاہ سانو اللہ انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں چونکہ اس طرح وعدہ کیتا ہے میں دور